تو فرمایا گیا صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم مہم، کوئی اہم کام آپ کے ذہن میں ہوتا یا کوئی اہم کام، کوئی مشکل وقت ہوتا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے کیا کام کرتے؟ فرمایا وضو کرتے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے، اللہ سے مدد مانگتے نماز پڑھ کے۔ آپ اور میں غور کریں، ہم پہ مشکل گھڑی ہے، کیا کریں گے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو بھئی بیماری آ گئی تو ڈاکٹر کے پاس بھاگیں گے، جیب میں پیسہ نہیں تو پڑوسی کے پاس جائیں گے، رشتہ داروں کو گالیں کریں گے، فلاں فلاں سارے معاملات کر لیں گے۔ رب کے بارگاہ میں کب آئیں گے؟ جب سب نے انکار کر دیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ہسپتال والوں نے دروازے بند کر دیے، کہا نہیں، نو مور، اور نہیں، ایکسپائر ہونے والا ہے، اس کا علاج کوئی نہیں، لے جاؤ، اب دعاؤں کی حاجت ہے، دواؤں کی نہیں۔ پھر رب یاد آئے گا، ہاں اب رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اب دعائیں آئیں گی۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام کا عمل کیا ہے؟ کوئی مشکل وقت ہے، سب سے پہلے نماز۔ اللہ سے زیادہ بھی کوئی کیا مشکل کشا ہے؟ اللہ کے سے زیادہ کوئی حاجت روا ہے؟ ہم اپنے رب سے یہ تعلق کیوں نہیں قائم کر رہے؟ آج ہماری نمازیں ہم سے رخصت ہو رہی جا رہی، مسجدیں ویران ہوتی جا رہی، نمازی نظر نہیں آتے، اور جو آتے ہیں بیچاروں کو نماز کے مسائل کا ہی نہیں پتہ، درست نماز نہیں پڑھنی آتی، نماز کے رکوع سجود کا نہیں پتہ۔ تو کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا ہے کہ نماز سے مدد لی جائے۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور آج 12ویں شب شروع ہو چکی ہے۔ 13 رجب المرجب کو حضرت مولا کائنات، مولا مشکل کشا، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت ہے، تو حضرت مولا علی کے ذکر سے بھی برکت لے لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی کائنات، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں حسنین کریمین کے ساتھ حرم پاک میں موجود تھے، بیت اللہ شریف میں۔ وہاں آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو لیٹا ہوا ہے اور چمٹا ہوا ہے بیت اللہ کے ساتھ، اور دعا پہ دعا کیے جا رہا ہے صحت کے حوالے سے۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دیکھا اور بعد میں اپنے ان شہزادوں میں سے ایک شہزادے کو کہا کہ جاؤ اس کو بلا کر لے آؤ۔ وہ شہزادے گئے، اس شخص کو پیغام دیا، تو وہ اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، جسم کو گھسیٹتا ہوا، کیونکہ اس کا آدھا جسم کام ہی نہیں کرتا تھا، فالج ہو گیا تھا آدھے جسم پہ، تو اس کا آدھا جسم کام ہی نہیں کرتا تھا، پاؤں کام نہیں کرتا تھا، وہ چل نہیں سکتا تھا، وہ گھسیٹ کے اپنے آپ کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہنے لگا حضور بات یہ ہے کہ میں ایک بڑا غافل انسان تھا، اور میرے والد صاحب مجھے بہت سمجھاتے تھے، غفلت سے جگاتے تھے، مجھے اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، نیکی کا حکم کرتے تھے، لیکن میں ان کی بات نہیں مانتا تھا۔ ایک دن جب میرے والد صاحب نے مجھے بہت زیادہ سمجھایا، مجھے روکا ٹوکا، تو مجھے غصہ آیا اور میں نے والد کو تھپڑ مار دیا۔ اس کے بعد میرے والد صاحب جو ہے نا، وہ یہاں بیت اللہ شریف میں آئے اور انہوں نے آ کے میرے لیے بد دعا کی۔ اس بد دعا کی وجہ سے میرے آدھا جسم فالج زدہ ہو گیا۔ جب یہ میرا آدھا جسم فالج زدہ ہو گیا اور میرا اپاہج ہو گیا، آدھا جسم تو کام ہی نہیں کر رہا، تو مجھے اپنے کیے پہ بڑی شرمندگی ہوئی۔ میں نے بہت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، استغفار کی، رویا تڑپا، پھر اپنے آپ کو گھسیٹ کے اپنے والد کے پاس لے گیا اور والد سے لپٹ کے اپنے گناہ پہ معافی مانگی۔ والد تو والد ہوتا ہے، وہ بنا ہی شفقت سے ہے، تو والد صاحب نے بھی شفقت کرتے ہوئے مجھے معاف کر دیا۔ پھر والد صاحب نے کہا کہ بیٹا جہاں میں نے تمہارے لیے وہ بد دعا کی تھی نا، وہیں تمہیں لے جاتا ہوں، وہاں تمہارے لیے شفا کی دعا کرتا ہوں، وہ رب شفا عطا فرمائے۔ کہتے یہی وجہ سے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ حرم پاک کی طرف ہی آ رہا تھا کہ راستے میں جو والد صاحب کی اونٹنی تھی وہ بدک گئی،
اور جیسے ہی بد کی نا تو میرے والد صاحب 2 پتھروں کے درمیان گر پڑے اور جس کی وجہ سے ان کی انتقال ہو گیا. تو وہ راستے میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد میں پھر بھی لڑکھڑاتا ہوا یہاں پہنچ گیا ہوں. کافی وقت گزر گیا ہے, کئی دن گزر گئے اور بار بار توبہ کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں, اللہ شفا عطا فرما دے. میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں. میرا والد مجھ سے راضی تھا. تو کہا حضور یہی میرا حال ہے. حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا واقعی تمہارے والد تم سے راضی تھے؟ کہا جی ہاں میرے آقا میرے والد مجھ سے راضی تھے. کہا ٹھیک ہے پھر ادھر بیٹھو میں ابھی بتاتا ہوں. آپ نے اس کو بٹھایا اور خود نماز میں لگ گئے. مولا کائنات نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور دعا کرنے کے بعد اس کو اشارہ کر کے کہا قم, کھڑے ہو جاؤ. جیسے ہی مولا مرتضیٰ کی زبان سے نکلا کھڑے ہو جاؤ, وہ شخص کہتا کہ میں بغیر اختیار کے کھڑا ہونے لگا تو دیکھا کہ میرا جسم ٹھیک ہو چکا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. کہتے میرا جسم ٹھیک ہو چکا ہے. یہ تفسیر گویا کہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر سے بھی مدد لو, نماز سے بھی مدد لو. مولا علی نے اس کو صبر کا کہا, خود نماز سے مدد لی, وہ صبر سے مدد لیتا ہے. مولا علی نماز سے مدد لے کے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس برکت سے اور مولا علی کی زبان سے نکلے الفاظ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس اپاہج کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے. ہر بندے کے سامنے جھکنا سیکھ لیا, صرف رب کے سامنے جھکنے سے پیچھے ہے.